اور پھر اس ایک ٹکڑے سے کہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم اور تمہیں ماننے والے گروہ غالب آئیں گے. اب نصارہ یہی بات تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں اور اسی کی نسبت سے ہم نصرانی کہلاتے ہیں یا مسیحی کہلاتے ہیں، وہ ہمارے ہی پیغمبر ہیں، اور تمہاری ہی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے باقی دنیا پر غالب رہیں گے. یہ بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے آج کے نصارہ نہیں. اگر نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تو کیا انجیل کے اندر احمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کی خبر نہیں ہے؟ کیا نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا تقاضا ان کی اپنی کتاب کی روح سے ان پر فرض نہیں ہوتا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اور ان کی تعلیمات سے انکار کر کے اور انجیل کے احکامات کو چھوڑ کر وہ کس منہ سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اور ان کی پیروی کا اور ان کی محبت کا اور ان کے اعتقاد کا دعویٰ کرتے؟ یہ تو صرف مسلمان ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ نجاشی کے دربار کے اندر جب وقوع پیش آیا کہ مشرکین مکہ کے وفد نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب و غریب خیال رکھتے ہیں، یہ وہ نظریات اور خیالات اور احساسات اور عقیدہ نہیں رکھتے جو نجاشی تم ان کے بارے میں رکھتے. تو نجاشی نے مسلم مہاجرین سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں؟ جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کی روشنی کے اندر تعارف کروایا اور ان کا شجرہ نسب بیان کیا، تو نجاشی نے برملا کہا کہ ایک تن کا زیادہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ نہیں. آج اگر مسلمان مغلوب ہیں، مفلوق الحال ہیں، پستی کے اندر ہیں، یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسلامی احکامات اور قرآنی تعلیمات سے روگردانی کے باعث ہے. لیکن آج یا کل وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا. آج یہود جو اتراتے پھرتے ہیں، نصارہ کے کندھوں پر بیٹھ کر کبھی سلامتی کونسل کے اندر، کبھی اقوام متحدہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک بدماش کی طرح دندناتے پھرتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگ ہوگی، پتھر اور پہاڑ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے پکڑو اور اس کا کام تمام کر دو. بالآخر غلبہ اسلام کا ہوگا، اسلامی قوتوں کا ہوگا. لیکن آج آزمائش کے دن ہیں، اور یہ آزمائش بھی جو ہمارے اوپر ہے ہماری بدعمالیوں کا، کوتاہیوں کا اور غلطیوں کا اور اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کا پورا لینے والا ہوں. متوفی کا معنی وفا کرنے والا،
پورا کرنے والا، اکمال کرنے والا اور مکمل کرنے والا۔ وفات بھی اس کے ترجمے کے اندر آتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں۔ متوفی کا ورافعو کا الیہ، یہاں درجات کی بلندی کی بات نہیں ہو رہی۔ پیغمبر کے درجات تو اللہ نے پہلے ہی بہت بلند کیے ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پر اللہ وحدہ لا شریک یہ بات فرمانے کہ ہم تمہیں پورے کا پورا اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نجات دینے والے ہیں، پاک کرنے والے ہیں، صاف کرنے والے ان کافروں سے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تیرے پیروکاروں کو تیرے انکار کرنے والوں پر غالب کرنے والے ہیں۔ پچھلی 10 صدیاں دیکھ لیں کہ مسلمان غالب رہے، مسلمان بالادست رہے، اور انہیں اس کائنات کے اندر فوقیت حاصل تھی۔ آج ہماری کوتاہیوں کی بنا پر، نالیکیوں اور نہلیوں کی بنا پر اگر وہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں تو یہ سدا کا غلبہ نہیں ہے۔ اور قرآن یہ ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے احکامات کو اور ان کی زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام تر معمولات کو محبت اور عقیدت کے ساتھ، صفائی اور سچائی کے ساتھ ماننے والے الی یوم القیامہ۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا آنا ہے، فاحکم بینکم، فیصلہ ہو جائے گا، آج نہیں تو کل تول کے جو تمہارا بنتا ہو تمہارے دامن کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، جو بھی تم آپس کے اندر جھگڑا اور فساد اور اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ٹھکرانے والے، تعلیمات سے روگردانی کرنے والے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے، فاعذبہم عذابا شدیدا، بیڑا غرق ہو جائے گا، جوتے پڑیں گے، سنگلاخ وادیوں کے اندر پھینکے جائیں گے، توق گلے کے اندر ڈالے جائیں گے، ہتکڑیاں ہاتھ کے اندر اور بیڑیاں پاؤں کے اندر اور جہنم کے اندر جونک دیے جائیں گے۔ فَأُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں یہود کے ساتھ زمانہ قدیم کے اندر کیا ہوا اور نصارہ کے ساتھ زمانہ قدیم کے اندر کیا ہوا۔ آج اگر تھوڑا سا غلبہ حاصل ہوا تو آپے سے باہر ہو گئے، کل پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور پوری دنیا کے اندر امن و آتشی کے ساتھ لوگ رہنے لگیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی خیرخواہ، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے والے اور خالی زبان سے دعویٰ کرنے والے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کی مالا جپنے والے نہیں، اور صرف محبت کے دعوے دار نہیں، بلکہ محبت کا ثبوت بھی فراہم کرنے والے، اور محبت کے ساتھ ساتھ عملی شکل بھی اختیار کرنے والے، اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے دعوے کی تصدیق کرنے والے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہاں بھی اللہ تعالی ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، ان کی کسی نیکی کا، کسی عمل کا، کسی اچھائی کا اور کسی اللہ کی اطاعت کا اور نافرمانی سے بچنے کا، تمام تر امور کا اللہ وحدہ لا شریک پورا پورا اجر دیں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، یہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، حد سے اعتدال سے تجاوز کرنے والے اور اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے اور من مرضی کے قوانین اپنی زندگی کے اندر اپنانے والے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ کب پسند کرتے ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم آپ کو باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ واقعات آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس دور کے اندر آئے، اور ان کی پیدائش اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں کے ساتھ پیش آنے والے، اور ان کی نانی کا یہ کہنا کہ اللہ میں اپنے بچے کو تیرے راستے کے اندر وقف کرنا چاہتی ہوں، اور پھر کیسے بچے کی بجائے بچی ہو گئی، یہ ساری باتیں اور یہ ساری تفاصیل اللہ وحدہ لا شریک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان مثل
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدمی کی طرح ہے۔ اس دنیا کے اندر 3 خار کے عادات واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کا بن باپ کے اور بن ماں کے اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ پیدا ہونا، اور ان کی ماں کا بغیر ماں کے پیدا، ان کی بیوی کا بغیر ماں کے پیدا ہونا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ خلقہ من تراب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو تم رب مانتے، آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا شریک یا اللہ جانتے، یا اللہ کا بیٹا گرداننا ہوتا تو تمہارے لیے بہترین موقع تھا کہ آدم علیہ السلام کے سر پہ یہ سہرا سجاتے، کہ اس بیچارے کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ صرف اس بنا پر کہ تم یہ عقیدہ بنا رہے ہو، صرف اس بنا پر کہ اس معزز اور محترم ہستی کا باپ نہیں ہے، تم نے اس بن باپ کے بچے کو خدا بنا لیا، خدا کا ساتھی بنا لیا اور اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نظریہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے آدم علیہ السلام کے ساتھ اختیار کرتے۔ تمہاری انجیل کے اندر، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو بن باپ کے اور بن ماں کے پیدا کیا، مٹی کے ساتھ پیدا کیا، اور مٹی ہی کے اندر پھونک ڈالی، اور آدم علیہ السلام ایک جیتا جاگتا انسان بن گئے۔ یہ سارے کمالات جو تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ آدم علیہ السلام کے اندر یہ باتیں تھیں۔ اگر تمہیں گمراہ ہونا تھا تو اس وقت ہو جاتے، غلط نظریہ اپنانا تھا تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے اپناتے، لیکن آدم علیہ السلام کی وجہ سے تو تم گمراہ نہیں ہوئے، نہ ان کے بارے میں تم نے ایسا نظریہ رکھا، نہ ایسا خیال رکھا، ان کو تو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی مانتے ہو، حالانکہ وہ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ ثم قال له کن فیکون، اللہ نے مٹی کے اندر پھونک ماری اور کہہ دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ الحق من ربک، سچائی، صداقت تیرے رب کی طرف سے۔ یہ تمہیں بات بتا دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے مراحل، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل، اور اس کے بعد ان کی عملی زندگی میں آنے والے تمام تر واقعات اور حالات کو ہم بڑی ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ فلا تکن من الممترین، کسی بات کے اندر شک کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ یہ بات در حقیقت میرے لیے، آپ کے لیے ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو کی تکمیل کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔